ناظرین السلام علیکم. کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. ہم اس پروگرام سے آپ کی صحت کی آگاہی کے لیے بہت سارے ایسے پروگرام کر چکے ہیں اور کرتے ہیں جن سے کہ آپ کو بیماریوں کے بارے میں تھوڑا سا علم ہو اور آپ کس طریقے سے ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو مہلک کینسر جیسے مہلک امراض کی ابتدائی سگنل بتا دیں تاکہ آپ جلد ہی کسی مستند ڈاکٹر یا قریبی اسپتال میں جا کے اس کی تشخیص کروائیں تو اس سے مکمل صحتیابی ہوگی. بیماری کوئی بھی ہو ابتدائی مراحل میں اس کو پکڑنا، اس کا علاج کرانا ناظرین بہت ہی ضروری ہے. پھر ہم جو بیماری کا برڈن ہمارے ملک اور سوسائٹی کو فیس ہو رہا ہو اس کے ہم ایکسپرٹ بلا کے آپ کے لیے کچھ اہم سوالات کے جوابات لیتے ہیں. تو آج میں اپنے پروگرام سے جس بیماری کا ذکر کروں گا بدقسمتی سے وہ پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں ایک لیڈنگ کاز آف ڈیتھ بن چکی ہے کہ جس سے بہت ساری معصوم جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں. اگر جنوری اور فیبرری کا مہینہ دیکھیں تو 2021 میں اب تک کم از کم 150 کے قریب افراد صرف پاکستان میں اس خاص وجوہات سے جو کہ ہم ہر شہری ہر شخص اس سے بچ سکتا ہے اس سے لقمہ اجل بن چکے ہیں. تو وہ ہے سڑکوں پہ بڑھتے ہوئے حادثات اور ان سے کس طریقے سے ہمیں بچاؤ حاصل ہو سکتا ہے. 1122 ایک ایسی سروس جو کہ متعارف کروائی 2006 میں حکومت پنجاب نے اور وہ آج رول ماڈل کے طور پہ دوسرے صوبوں کے لیے بھی کام کر رہی ہے. میں نے اس کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں پینلسٹ میں شامل کیے ہیں. میرے ساتھ فاروق احمد ہیں جو کہ اسپوکس مین ہیں 1122 سروسز کے پنجاب میں، اور میرے دوسرے مہمان ایک بہت ہی مشہور نامور پروفیسر آف نیورو سرجری پروفیسر رضوان مسعود ہیں جو کہ دن رات ان مریضوں کے علاج میں گزار دیتے ہیں جو کہ ٹریفک حادثات میں بڑھتی ہوئی سر کی چوٹوں کا علاج کرتے ہیں. اور وہ ہے ہیڈ انجری جو کہ موٹر سائیکل اگر دیکھیں سڑکوں پر لوگوں میں تعلیم نہیں ہے، لوگوں میں شعور نہیں ہے، قانون کی پاسداری نہیں ہے اور بہت تیزی سے موٹر سائیکلسٹ جو ہیں وہ جب گاڑیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو تقریباً ان میں سے دیکھا جائے تو 80% 1122 کو جو کالز آتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر وہ موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس کی آتی ہیں. اور 1122 کے پری ہاسپٹل کیئر پرووائڈ کرنے کے لیے تمام افراد جو ہے وہاں پہ ایمبولینس لے کے پہنچتے ہیں اور 7 منٹ کے وقفے میں 7 منٹ میں سے پہلے اسپتال قریبی اسپتال میں پہنچا دیتے ہیں. تو میں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتا ہوں. وقفے کے بعد پھر میں اپنے مہمانوں سے کس طریقے سے ہم سڑکوں پہ بڑھتے ہوئے حادثات کی کمی کر سکتے ہیں اور معصوم جانوں کو بچا سکتے ہیں میں اہم سوالات پوچھوں گا. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ترجمان ہیں 1122 کے. یہ 1122 وہ سروس ہے جو کہ حکومت پنجاب نے شہریوں کے لیے ایک انمول تحفہ متعارف کروایا تقریباً 2004 میں، اور یہ ماڈل کے طور پہ لاہور سے شروع ہوا تھا اور اب آلموسٹ ہر ڈسٹرکٹ میں پنجاب کے یہ جا چکا ہے. فاروق صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. یہ ایکسیڈنٹ کی اویئرنیس جو ہے لوگوں میں بہت کم ہے، آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہ لوگوں کو میں قانون کی پاسداری نہیں ہے اور ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتے، بڑا تیز اور ریکلیس ڈرائیونگ ہوتی ہے اور ہیومن ایررز جو ہے وہ بہت سارے حادثات کی وجہ بنتی ہے. آپ کیا اس سلسلے میں ہماری عوام کو بتائیں گے؟ دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر ہم گزشتہ سال کا ڈیٹا دیکھیں تو وہ ڈیٹا بڑا خوفناک ہے. 3707 لوگ صرف روڈ ٹریفک کریشز میں ایکسیڈنٹ میں مارے گئے، اور دنیا میں اسے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ نہیں کہا جاتا، اسے روڈ ٹریفک کریشز کہا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ کسی ہیومن ایرر کی وجہ سے ہوتا ہے. یا تو کوئی ڈرائیور ہے اس نے لاپرواہی کی ہے، یا آپ کی وہیکل ٹھیک نہیں ہے، اور یا آپ کا روڈ ہے اس میں ایرر ہے اور کسی نہ کسی شخص کی لاپرواہی ہے. آپ صرف سوچیں کہ جس ملک میں ایک سال کے اندر 3707 لوگ صرف روڈ ٹریفک کریشز میں مارے جائیں، اور جہاں پہ این ایوریج روزانہ 1000 روڈ ٹریفک کریشز کے اوپر ریسکیو 1122 رسپونڈ کرتی ہو، اور ان میں این ایوریج 8 سے 10 لوگ روزانہ
موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں. اور اس کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھر کے واحد کمانے والے ہوتے ہیں. صرف ذرا یہ سوچیں کہ اگر واحد کمانے والا آدمی جو گھر سے روزی روٹی کمانے کے لیے باہر نکلتا ہے اور وہ کسی اور شخص کی، ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی روڈ ٹریفک کی بہت پاسداری کرتا ہے، وہ اپنی گاڑی کو بھی لین میں رکھ کے چلاتا ہے، وہ اپنے انڈیکیٹرز کا پراپر استعمال کرتا ہے، لیکن ایک والد جو اپنے چنوں کو گاڑی دیتا ہے، جو اپنی گڑیا کو گاڑی دے کے بھیجتی ہے اور اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرے 10 سال کا بچہ گاڑی چلا سکتا ہے، میرا 12 سال کا بچہ گاڑی چلا سکتا ہے، اور وہ بچہ جب روڈ کے اوپر آتا ہے تو وہ والد اس کو گاڑی نہیں دیتا، بیسکلی اسے لائسنس ٹو کل دیتا ہے. وہ روڈ پہ جاتا ہے اور وہ پھر ایکسیڈنٹ کرتا ہے. ریسکیو 1122 کے ڈیٹا میں ایک بہت بڑا ڈیٹا ایسا موجود ہے جو انڈر ایج ڈرائیور کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں. اور اس سے ہٹ کے جتنے ایکسیڈنٹس ہیں، ان ایکسیڈنٹ میں سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ موٹر بائک کا ہے. یعنی اگر ہم موٹر بائک کے ایکسیڈنٹ کو ڈاکٹر صاحب کم کر دیں تو آپ سمجھیں کہ ہم نے 70 سے 80% ایکسیڈنٹس کو کم کر دیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں والدین، اس میں پیرنٹس، ٹیچر، محلے دار، چاچا، پھپھو، تایا، خالو جب اپنے بچے کو ایک کی پکڑائیں تو اس کو کم از کم یہ نصیحت ضرور کریں کہ بیٹا ہمیں آپ کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے، ہمیں آپ کی جان بہت زیادہ پیاری ہے، خیریت سے جائیں، خیریت سے واپس آئیں، اور اپنے بچے کی خبر رکھیں. صرف ٹریفک پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ان کی یہ ذمہ داری تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ رات کو 12 بجے گھر آئے تو پیرنٹس اس سے اتنا تو پوچھیں کہ رائے دلارے کہاں سے آ رہے ہو، کدھر سے ہو کے آ رہے ہو. ٹھیک کہہ رہے ہیں فاروق صاحب کہ جس شہر میں 1000 کالز آپ ریسیو کرتے ہیں اور ان میں سے 80% جو ہوتی ہیں وہ موٹر سائیکلک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور 10 کی فگر آپ نے بتائی کہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں صرف ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. میرا خیال ٹھیک ہے ہماری قوم اشارے کی پاسداری نہیں کرتی، وہ بجائے یہ کہ سبز لائٹ پہ گاڑی کو نکالیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ زرد لائٹ اور سرخ لائٹ پہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور 1 وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ہیومن ایرر کی آپ نے بات کی، ہیومن ایرر اسی صورت میں آبزرو کر سکتے ہیں جب کہ ان کو شعور ہو کہ ٹریفک قانون کیا ہیں اور کس طریقے سے ان کی پاسداری کی جاتی ہے. پروفیسر رضوان مسعود آپ کا شکریہ، آپ آئے ہمارے پروگرام میں. سب سے زیادہ جو موٹر سائیکلسٹ کی جو زخمی ہوتے ہیں ان کی دماغ کی چوٹ یا سر کی چوٹ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے ان میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ملک لوگ ہیلمٹ یوز نہیں کرتے، اور ہیلمٹ کے ساتھ جب بھی سر ہٹ ہوگا بہت سا پریشر ڈسیپیٹ ہو جاتا ہے اور برین کو چوٹ لگنے سے انسان بچ سکتا ہے. تو ہیلمٹ ایک زمانے میں تو ظاہر ہے ایکسپینسو تھے، اب بہت سستے بھی ہیں، ایزیلی اویلیبل بھی ہیں، اب ایکسکیوز کوئی نہیں ہے ہیلمٹ یوز کرنے کا. اور لوکل مارکیٹ میں ہمارے خود اپنے ملک پہ یہ چیز ہیلمٹ بنائے جا رہے ہیں، بالکل، اور وہ ایسے شاک پروف بنا دیے گئے ہیں کہ دماغ کے اندرونی حصے کو زخم یا ضرب نہ پہنچے، بالکل، اور بچاؤ اگر یہ ہیلمٹ باقاعدگی سے یوز کریں. بالکل، صرف ایک ہیلمٹ کے استعمال کے ساتھ اس کیسز میں کافی ریڈکشن ہو سکتی ہے. جنرلی اسپیکنگ ہماری چونکہ 70% پاپولیشن جو ہے وہ 40 سال سے نیچے ہے اور 30-40% 20 ایئر سے نیچے ہے، تو اس ایج میں یہ بچے جب موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان میں ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، ان کا بیہیویئر جو ہے وہ شارٹ ٹیمپرڈ، اگریسو اور تھرل سیکنگ ہوتا ہے. وہ تو چینج نہیں ہوگا، نہ ہماری پاپولیشن نے چینج ہونا ہے. ہماری پاپولیشن اسی طرح ینگ پاپولیشن زیادہ نمبر میں رہے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کو ٹرین پریکٹیکلی کر نہیں سکتے، ہم کچھ کر سکتے ہیں تو انفورس کر سکتے ہیں، اور ہیلمٹ پہنانا اگر ہم انفورس کر لیں تو بہت سی چیزوں سے ہم بچ جائیں گے. یہ صحیح کہا آپ نے، ایک ہیلمٹ اور ایک ڈرائیونگ کے دوران سیٹ بیلٹ، اور ساتھ بیٹھا ہوا پیسنجر وہ بھی سیٹ بیلٹ لگا کے اگر رکھے تو مہلک ضربات سے بچاؤ بآسانی ممکن ہے. تو سر کی چوٹ جب لگتی ہے، یہ دیکھا آپ اس سے متفق ہوں گے کہ لوگ مجمع لگا لیتے ہیں سڑک کے اوپر اور اس مجمع میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کے منہ میں پانی ڈالو جی، پانی پلاؤ. بالکل ٹھیک، وہ سب سے پہلے ان کا ایکشن ہوتا ہے. اور کچھ جوشیلے جو ہیں آج کل دیکھا گیا ہے کہ ویڈیو کلپس بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور ویڈیو کلپس بنانے کے بجائے وہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی زخمی جو ہے اس کے
جسم سے خون کا بہاؤ کس شدت اختیار کر گیا ہے کہ وہ اس کے بہاؤ سے ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. نہیں کسی کو یہ خیال آتا کہ اس کے گردن میں چوٹ لگی ہے یا اس کا جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کا مورا کوئی ڈیمیج ہوا ہے اور ساری زندگی کے لیے مفلوج ہو جاتا ہے جب اسے وہ بٹھاتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا انسٹرکشن دیں گے ہماری عوام کو؟ بالکل پبلک کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کسی کو کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نظر آئے اور زمین پہ گرا ہوا کوئی انسان نظر آئے جس کی سر کی چوٹ لگی ہوئی ہے یا وہ بے ہوش ہے یا نیم بے ہوشی میں ہے، سر سے خون نکل رہا ہے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مریض کو ہاتھ بھی نہ لگائیں. دوسری چیز، اگر مریض کا خون زیادہ نکل رہا ہے تو کسی کپڑے کے ساتھ صرف خون کے پوائنٹ کو دبا دیں کہ خون نہ نکلے. اس کے علاوہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انلیس بہت سی کنڈیشنز میں اگر مریض الٹی کرنا شروع کر دے، اس صورت میں اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں تاکہ الٹی اس کے سانس کے سسٹم میں نہ جائے، وہ باہر نکل آئے. اور مریض کو جتنا کام چھیڑیں گے اتنا اچھا ہے. بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو ہوش میں لائیں، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کریں، اس کو جگا کے رکھیں. اس چیز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس چیز کا بھی الٹا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ مریض کی جب انگزائٹی بڑھے گی تو اس کے اپنی ہارمونل چینجز جو ہیں اسٹریس ہارمونز کی، وہ اس کو مزید ڈیمیج کریں گی. نمبر 3، منہ میں ڈالنے کی بات آپ نے جس طرح فرمائی، مریض کو نہ اس وقت پانی کی ضرورت ہے نہ کچھ کھانے کی ضرورت ہے. اس کا بلکہ پانی یا خوراک اس کے سانس کے سسٹم میں جائے گی اور اس کا سانس ایک دم رک سکتا ہے. تو مریض کو بالکل خالی پیٹ رہنے دیں اور اس کو کھڑا کرنے کی بھی کوشش نہ کریں، نہ بٹھانے کی کوشش کریں. جب یہ ریسکیو 1122 والے آئیں یا کوئی میڈیکل پرسنل وہاں آئے تو وہی اس پیشنٹ کو ہاتھ لگائے. آپ لوگوں نے اس کو نہیں چھیڑنا. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی بلڈ نکل رہا ہے تو صرف اس کو نکلنے سے بچانے کے لیے ہلکا سا ہاتھ کا پریشر دیں گے، وہ رک جائے گا. تو بنیادی طور پہ جو لوگ آئے ہیں مدد کے لیے، ان کی مدد یہی ہے کہ وہ کچھ نہ چھیڑیں اور صرف ہیلپ کے لیے 1122 کو کال کریں اور مریض کو بغیر چھیڑے وہاں آرام سے لیٹے رہنے دیں. رش اکٹھا مت کریں اور ٹریفک کو بلاک نہ کریں اور مریض کو صرف سکون سے لیٹے رہنے دیں. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ مجمع لگانے کی بجائے مریض کا اگر خون کا بہاؤ آپ کسی پٹی یا کسی چیز سے، کسی رومال سے اگر روک لیں تو اس سے اس کی زندگی بچ سکتی ہے. اور اس کو بالکل سیدھا لٹا دیں، اور اگر اسے الٹی ہو رہی ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کو ایک سائڈ پہ کر کے لٹائیں تاکہ اس نے ہو سکتا ہے صبح ناشتہ کیا ہو اور ہیوی قسم کا ناشتہ، لاہوری ٹائپ کا ناشتہ کیا ہو، اور جب وہ الٹی کرے گا تو وہ اس کی سانس کی نالی میں جا کے آکسیجن اور نظام تنفس کو جو ہے بلاک کر دے گا. تو اس کو ایک فریش آکسیجن کی بھی ضرورت ہے. اس کو سائڈ پہ بھی لٹانا ہے، منہ میں کوئی چیز نہ ہو، اور کوشش کریں کہ اس کو اس کے سر کو سیدھا لٹایا جائے تاکہ منہ اور ٹھوڑی کو اوپر اگر اٹھا دیں تو وہ سانس لینے کا عمل اچھا ہو جاتا ہے. اور اگر اسے جگانے کی کوشش کریں بجائے یہ کہ مجمع لگا کے آکسیجن ختم کر دیں. فاروق صاحب، آپ کی شماریات تو ہیں آپ کے پاس، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس حد تک اپنی قوم کو ایک فرسٹ ایڈ سکھا دیں تاکہ بائی دی ٹائم کوئی اگر موبائل سے آپ کو کال کرتا ہے کہ جائے حادثات پہ آپ پہنچیں، 5 سے 7 منٹ کا ٹائم درکار ہوتا ہے، ٹریفک ہوتی ہے ہماری قوم، اور دیکھا گیا ہے کہ ایمبولینس کو بھی رستہ دینے سے گریز کرتی ہے، تو اس سائٹ پر وہ کس طریقے سے مریض کی جان بچا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بات تو یاد رکھیں کہ جو شخص پیشنٹ کے پاس ہے اس کی اہمیت اس ڈاکٹر اور اس پیرامیڈک سے زیادہ ہے جو ابھی اپنے ہاسپٹل سے یا کسی ایمرجنسی سینٹر سے آ رہا ہے. تو اگر آپ نے کوئی ایک ایسی غلط حرکت کر دی، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا صحیح فرمایا ہے کہ آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، یہ انہوں نے بالکل اسی پرسیپشن کے ساتھ بتایا ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اسپائنل انجری اور ہیڈ انجری کو کیسے موبلائز کرنا ہے ان کو کرنا آتا ہی نہیں ہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے. دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بڑی گاڑی میں بیٹھے ہیں یا آپ کار چلا رہے ہیں یا آپ کسی ٹوٹا IS میں موجود ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں آپ کی جب انجری ہوتی ہے تو وہ گاڑی بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا ہیزرڈ بن جاتی ہے.
تو اس بات کو آپ یقینی بنائیں کہ خدا نہ کرے اگر آپ کی اپنی گاڑی، آپ کا موٹر بائک یا آپ کی جو پیسنجر وین ہے اگر کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے تو آپ نے بہت جلد اس کو لیو کرنا ہے. اگر آپ بالکل ٹھیک ہیں تو اس کے پاس کھڑے ہو کے تماشا نہ بنائیں، لوگوں کے لیے تماشا نہ بنائیں. جو لوگ ٹریپ وکٹم ہیں پروفیشنل لوگوں کو انہیں وہاں سے نکالنے دیں اور خود اس ہیزرڈ سے دور ہو جائیں، کیونکہ اس کے اندر یہاں CNG LPG فیول کسی قسم کا ہو سکتا ہے اور وہاں پہ آگ لگ سکتی ہے. اور ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں اور بڑے خوفناک اور دردناک واقعات ہوئے ہیں کہ ایسے ایکسیڈنٹ میں آگ لگ جاتی ہے اور کوئی جو بائی اسٹینڈرڈ جو پاس سے گزرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ہم جب بائک لیتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ جب گاڑی آتی ہے تو اس کے دونوں مرر لگے ہوتے ہیں، لیفٹ اور رائٹ والے. تو گھر میں نا ہم اپنے بائک کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ یار دیکھیں اب میری موٹر بائک پہ جو بیک مرر لگے ہوئے ہوں گے تو سب سے پہلے ان بیک مرر کو اتارا جاتا ہے، ان کو اتار کے سائڈ پہ رکھا جاتا ہے. اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ہیلمٹ پہننا مشکل تصور کرتی ہے، لیکن یقین کریں ہم یہاں پہ وہ تصویریں نہیں دکھا سکتے. اگر آپ ہیلمٹ کے بنا جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہیلمٹ پہنے ہوئے بھی بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں. آپ اپنے موٹر سائیکل کو ہمیشہ ایکسٹریم جو لین ہے، جو سپیڈ والی لین ہے، اسے دور رکھیں. نمبر 1 سپیڈ جو ہے اس کی 50 سے کم رکھیں اور بیک مرر کا استعمال پراپر کریں. جب آپ لیفٹ رائٹ ہونے لگیں تو لین کی رسپیکٹ کریں. یقین کریں آپ آدھے سے زیادہ حادثہ سے بچ جائیں گے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ایکسٹریم لین میں رکھیں اور ایک خاص سپیڈ سے تجاوز نہ کریں، کیونکہ ریکلیس ڈرائیونگ، اوور سپیڈنگ، اوور ٹیکنگ، یہ ساری وہ وجوہات ہیں جو حادثے کا سبب بنتی ہیں. اگر حکومتی سطح پر اس چیز کو عمل کیا جائے کہ یہ بیٹری آپریٹڈ موٹر سائیکل ہوں اور 30 کلومیٹر پر آور سے ان کی سپیڈ انجن ایسے بنائے جائیں کہ تجاوز نہ کرے اور سنگل سواری ہو، ڈبل سواری نہ ہو. ابھی حال ہی میں دادا اور پوتا جو ہیں موٹر سائیکل پہ فوت ہو گئے. پھر میں اسلام آباد میں ایک سابقہ MNA جو ہیں ان کے بچے سے 4 قیمتی نوجوان جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، روزانہ پرنٹ میڈیا پہ آتی ہیں. تو پروفیسر رضوان مسعود، میں آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتا ہوں. وقفے کے بعد پوچھوں گا کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اگر سر کی چوٹ کسی کے اور 112 نے فوراً اسپتال میں پہنچا دیا ہے اس زخمی شخص کو، تو کس طریقے سے ان کا جلد اور کتنی دیر میں علاج شروع ہو جانا چاہیے. ایک وقفے کے بعد میں آپ سے اہم سوال پوچھوں گا. کسی بھی مریض میں اور اس سے جان بر وقت بچ سکتی ہے. جب 1122 7 منٹ کے وقفے میں آکسیجن بھی اس مضروب کو رستے میں ایمبولینسز میں مہیا کی جاتی ہے تاکہ آکسیجن کی کمی نہ ہو، جب وہ آپ کی اسپتالوں کی ایمرجنسی میں پہنچ جاتا ہے تو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ اکثر لواحقین جو ہیں وہ بڑی بے چینی کا شکار رہتے ہیں اور ان کی تسلی نہیں ہوتی. وہ ڈاکٹروں کے اوپر بھی ان کا ٹرسٹ ختم ہوا ہوتا ہے کہ ہمارا مریض جو ہے وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس سلسلے میں آپ کیا بتائیں گے تاکہ ہمارے لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ جائے کیپٹل ٹی وی کیپٹل کلینک سے؟ شکریہ پروفیسر صاحب. صداقت صاحب، آپ نے خود ساری عمر بڑے بڑے سرکاری اسپتالوں میں، میو ہاسپٹل میں، سروسز میں ایمرجنسیز کو سپروائز کیا. تو پبلک کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے جو ہاسپٹلس ہیں، ٹیچنگ ہاسپٹلس، بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں جو DHQ ہاسپٹلس ہیں، ایون ہمارے جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں، ان ساروں میں اب پروفیشنل ڈاکٹرز اپنے کام سے ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں. مریض کے اٹینڈنٹ کو لگتا ہے کہ اگلے 5 منٹ میں ہمارے مریض کے لیے کچھ نہ کیا گیا تو مریض کی جان کو کچھ ہو جائے گا، جبکہ پیشنٹ کی کنڈیشن کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ریسکیو 1122 پہلے سے ہی شروع کر دیتے ہیں. جس وقت پیشنٹ کو ایمبولینس میں لگاتے ہیں وہ سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر چیز ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں. اور جب وہ پیشنٹ ایمرجنسی میں پہنچتا ہے تو ڈاکٹرز کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کہاں کہاں چوٹ ہے اور اس کی چوٹ کے مطابق وہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں. اب ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے جب کوئی بھی مریض چھوٹی سی چوٹ کے ساتھ بھی اسپتال پہنچ جائے تو اس کے اٹینڈنٹ کہتے ہیں جس کا فوراً سکین CT سکین کروائیں اور اس کے یہ ٹیسٹ کروائیں یا وہ ٹیسٹ کروائیں، اس کو بلڈ لگائیں. اب ان ڈیمانڈس کے لیے سب سے
ضروری یہ ہے جاننا کہ سی ٹی اسکین ایک ہارمفل اور نقصان دہ ٹیسٹ ہے اس انسان کے لیے جس کو ضرورت نہیں ہے. بچوں میں، خواتین میں جو حاملہ ہیں یا جنہوں نے حاملہ ہونا ہے ان کو چھوٹی چھوٹی چوٹوں کے لیے سی ٹی اسکین نہیں کروایا جا سکتا. سملرلی جو باقی چوٹیں ہیں وہ ساری ایمرجنسیز میں انویسٹیگیٹ کی جاتی ہیں اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سارے، اگر مریض کو آپریشن ہونا ہے تو اس کو بے ہوش کر کے ساری چیزوں کے آپریشن اکٹھے ہو جائیں، یعنی سر کی چوٹ کا بھی، چیسٹ کی انجری کا بھی، پیٹ کی چوٹ کا بھی، کسی ٹانگ یا بازو کا فریکچر ہوا ہے وہ بھی، سارے آپریشن اکٹھے آگے پیچھے کر کے آپریشن تھیٹر میں کیے جائیں. تو مریض کی فیملی عموماً بے چین ہو جاتی ہے کہ ہمارے مریض کو ایک دم کچھ کیوں نہیں کیا جا رہا. یعنی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو بیسک لائف سپورٹ ہے وہ تو 112 122 نے پہنچا دی ہے کسی بھی مضروب کو. جب وہ اسپتال میں پہنچ چکا ہے تو وہاں پر ایڈوانس لائف سپورٹ کی ضرورت ہے اس کو، اور پھر ایسی ضربات جن سے کہ موت واقع ہو سکتی ہے، جس طرح آپ کی گردن کی جو ریڑھ کی ہڈی کا وہ سیگمنٹ ہے جس کے مورے اگر ڈسلوکیٹ ہو جائیں یا ڈسپلیس ہو جائیں تو وہ موت کا سبب بن سکتے ہیں، یا دماغ کے اندر خون کا بہاؤ جو کہ باہر نہیں آ رہا اور اندر جمع ہو رہا ہے وہ موت کا سبب بن سکتا ہے. چھاتی میں کوئی پسلی ٹوٹ گئی ہے، پھیپھڑا پچک گیا ہے، آکسیجن ختم ہو گئی ہے، دل کو زخمی کر دیا ہے، تو دل کے ارد گرد جھلی میں خون کا بہاؤ اگر جمع ہونا شروع ہو جائے تو وہ دل کو سٹاپ کر دے گا. تو اس طرح جو آپ نے بتایا کہ اس کا سارا ایگزامینیشن کر کے پھر پروسیڈ کرنا چاہیے، اور سی ٹی اسکین پہ ضد نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے مریض کا، یا ڈکٹیٹ نہیں کرانا چاہیے ہمارے نوجوان ڈاکٹروں کو جو کہ ترشی کیئر اسپتالوں میں صبح سے لے کے شام تک کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ ایکس رے کرائیں، آپ یہ ٹیسٹ کرائیں. یہ اکثر دیکھا گیا. بالکل درست، بالکل درست. تو جب سر کی چوٹ لگتی ہے تو آپ اس کو کس طرح کیٹیگرائز کرتے ہیں؟ کیا فوراً آپریشن کی ضرورت ہے ایسے مریض کو؟ بالکل ٹھیک. ہم نے سر کی چوٹ کی اسکیل رکھے ہوئے ہیں، اس کو گلاسکو کوما اسکورنگ کہتے ہیں. وہ 1 سے 15 تک ہے، اور میجورٹی جو پیشنٹس ہیں تقریباً 90% پیشنٹس وہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں جن کو ہم مائنر انجریز کہتے ہیں، مائنر ہیڈ انجری کہتے ہیں. اس مریض کو ہسپتال میں 4 سے 6 گھنٹے تک آبزرو کیا جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی پرابلم نہ ہو تو 6 گھنٹے کے بعد ڈسچارج کر دیتے ہیں. اس کے بعد ایک ماڈریٹ ہیڈ انجری ہوتی ہے ہمارے اسکورنگ کے مطابق. اس میں مریض کو انویسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں، اس کے ایکس رے بھی کرتے ہیں، سی ٹی اسکین بھی کرتے ہیں. اور سی ٹی اسکین ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ سر کے سی ٹی اسکین کے ساتھ گردن کا بھی سی ٹی اسکین کر لیں، تاکہ اگر گردن کے موڑوں کی، اسپائن کی کوئی انجری ہے تو وہ بھی اس میں ڈیٹیکٹ ہو جائے. اور 3 سے 7% کیسز جو ہیں وہ میجر ہیڈ انجری کے ہوتے ہیں. یہ وہ کیسز ہیں جن کو آپریشن بھی چاہیے ہو سکتا ہے، یا آپریشن کے بغیر وینٹیلیٹر کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ان کیسز میں مورٹیلٹی یا جو جان کا خطرہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، ہیڈ انجریز کی ایک ابتدائی جو اسٹریٹجی ہے علاج کرنے کی وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ان کو بتائی. ہم ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، کوشش کریں گے کہ DG 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر جو کہ فاؤنڈر بھی ہیں 1122 کے، انہیں ٹیلی فون لائن پہ لیں. وہ مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو فاروق صاحب ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے ہمیں شماریات کی بیس پہ بڑی اہم انفارمیشن عوام تک پہنچائی ہے. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ سیٹلائٹ کے تھرو DG 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر ہیں، جو کہ صرف DG نہیں ہیں بلکہ 1122 کے بانی بھی ہیں، اور اس ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے پاکستان کے تمام صوبوں میں ٹریننگ کے لیے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کروایا حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے. ڈاکٹر رضوان بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ آئے. ایک آپ کا جو حال ہی میں بہت بڑا ایک کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے کہ ایک ایپس کی انوگریشن کی ہے، جس سے کہ مجھے امید ہے کہ ہمارے ملک کا، ہمارے صوبے کا ہر شہری جو ہے مستفید ہوگا. اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ جی، ہمارا جو
اس وقت چیلنج تھا جب ہم نے 2004 میں سروس شروع کی، لاہور سے 14 ایمبولینسز تھیں، اور آج ہم جب ڈسٹرکٹ لیول پہ گئے اور اس سے اب تحصیل لیول پہ اس وقت جو ایکسپینشن جاری ہے، اس میں وسائل چونکہ بڑھے، نمبر آف ایمرجنسیز بڑھی، اور لاہور شہر جب میں 2004 دیکھتا ہوں اس وقت ایک چھوٹا سا شہر، اتنا بڑا نہیں تھا، اور آج اب دیکھیں ایک طرف اگر برکی ہے، ایک طرف رائیونڈ ہے، دوسری طرف شادرہ ہے، ملتان روڈ پہ کہاں سے کہاں ایکسپینشن ہو گئی، اور نئی کتنی ایریاز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو گئے. تو ہمیں پرابلم یہ آ رہی تھی کہ ہم وسائل یا ڈسپیچ جب ہم نے کرنا ہے تو اس کو کس طرح سے کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے، ابھی لاہور شہر سے ہم نے اس کو کر دیا ہے کہ اس میں اب شہری کو یہ سہولت ہوگی کہ جب بھی وہ کال کرے گا تو ہم امیڈیٹلی اس جگہ کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پہ جو جس نے رسپونڈ کرنا ہے اس کو بھی ہم کانفرنس کال پہ لے لیں گے، تاکہ جب وہ ایڈریس ایکسپلین کرے تو وہ صحیح طریقے سے ایکسپلین کر سکے، اور جتنی دیر میں اسے وہ سمجھ رہے ہیں ایمرجنسی اس وقت تک سروسز بھی وہاں پہ پہنچ جائیں. پہلی چیز ہم نے یہ کی. دوسری چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں ایپ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے، وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس آن لائن ہے اور اسمارٹ فون ہے تو اسے جس وقت آپ امیڈیٹلی کلک کریں گے اور اپنی ایمرجنسی بتائیں گے تو امیڈیٹلی آپ کی لوکیشن آ جائے گی، اور اس سے یہ ہے کہ جو قریبی سب سے ہے سورس اس سے آٹومیٹیکلی آپ کنیکٹ ہو جائیں گے. تو درمیان میں جو کال لینے کا کسی کو پرابلم ہے، اس کو رسپونڈ کرنے کا پرابلم ہے، وہ ہم اور کم کر کے جو ہمارا ایوریج رسپانس ٹائم 7 سے 10 منٹ اس کو بھی ہم کم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو 4 منٹ پہ لے ہیں. یہ ایک نیا ماڈل ہوگا. جس طرح ہم نے ایمرجنسی سروس میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم نے ایمبولینس سروس سے شروع کی، اور جب ہمارا یہ رش کے علاقوں میں بہت زیادہ چیلنج بن گیا تو ہم نے پھر موٹر بائک ایمبولینس سروس کا، جس طرح لندن ہے یا ترکی میں آپ کے استنبول وغیرہ میں آپ کو یہ سروسز ملتی ہیں، اسی سائز پہ ہم نے ڈیولپ کیا. اور آپ آج تک جو بڑے شہروں میں جہاں پہ جان آباد علاقے ہیں اندرون شہر کے یا ٹریفک رش میں، اس موٹر بائک ایمبولینس سروس نے بھی پچھلے 2 سالوں میں اندر ہم 6 لاکھ سے زیادہ ایمرجنسیز پہ رسپونڈ کیا، اور اپنا رسپانس ٹائم جو ہے 4 منٹ پر قرار رکھا. اور تقریباً چونکہ یہ لوگ ٹرینڈ ہیں اور اکوپڈ ہوتے ہیں تو یہ جا کے کافی ساری 50% ایمرجنسیز کو وہیں پہ موقع کے اوپر مینیج کر کے آ جاتے ہیں. میرا خیال یہ ڈاکٹر رضوان آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہ اس کا سارا سیرا ہمارے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں پرویز الہی ان پر بھی جاتا ہے، اور موجودہ حکومت پہ بھی، جنہوں نے آپ کی یہ تجویز کو ایکسیپٹ کر کے ایک ایپس کریٹ کر دی ہے جس سے کہ آٹومیٹکلی پتہ لگ جائے گا کہ ایکسیڈنٹ ہے کہاں، اور قریبی ایمبولینس سروس جو ہے وہ فوراً 7 منٹ سے بھی پہلے پہنچے گی. یعنی آپ ٹائم کم کر رہے ہیں. ایک چیز اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ سے وقتاً فوقتاً میری بھی ملاقات ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو تجویز بھی دی تھی کہ ایمرجنسی میڈیکل آفیسر آپ کی ہر ایمبولینس میں ہونا چاہیے. آپ کے پیرامیڈکس ماشاءاللہ بہت اچھے ٹرینڈ ہیں پری ہاسپٹل کیئر سے، اور انہوں نے کافی جانیں بچائی ہیں. اور میں اکثر دیکھتا بھی ہوں جب سڑکوں پہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں میں کہ کس طریقے سے ایمبولینس پہنچتی ہے اور فوراً اس کو مضروب کو ٹرشی کیئر، قریبی ٹرشی کیئر ہسپتال میں پہنچا دیتی ہے. تو ایک ایمرجنسی میڈیکل آفیسرز آپ کی ایمبولینس میں ہوں، اور ایک اچھا ٹراما سینٹر لاہور میں بن جانا چاہیے تاکہ یہ آبادی نے بڑھنا ہے آنے والے دنوں میں. ٹریفک وہیکلز بھی بڑھتی جا رہی ہیں، سڑکیں ہماری اس طرح کشادہ نہیں ہیں کہ بڑی بڑی وہیکلز اوور سپیڈ میں اور تیز سپیڈ میں چل رہی ہیں. آپ اس بارے میں کیا تجویز دیں گے کہ کچھ فردر ایک سٹیپ آپ آگے جا رہے ہیں 11 22 کو لے کے؟ اس میں دنیا میں نا اگر آپ دیکھیں تو کہیں پہ بھی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے ایمبولینس کے اندر، بیکاز یہ جاب ہے بیسیکلی ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین کا، اور اس سے پھر اوپر لیول چلا جاتا ہے ایمرجنسی پیرامیڈک لیول. تو ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی پہلے یہاں پہ کوئی بھی ای ایم ٹیز کی ٹریننگ نہیں تھی. ہم نے 2004 میں پہلی بار ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز کی ٹریننگ شروع کی، اور آج جو ہمارا کورس ہے ہم یورپین جو اگر اسٹینڈرڈ کے اوپر ہی ہم پورا اپنا کورس یہاں پہ اکیڈمی میں کنڈکٹ کرتے ہیں، اور نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کو یہاں پہ جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے. ڈاکٹر کہیں پہ بھی چونکہ ایمبولینس نہیں بیٹھتے، وہ ہوتی ہیں کرٹیکل کیئر ایمبولینسز ہوتی ہیں یا ایئر ایمبولینس جہاں پہ ہوتی ہے، وہاں پہ ڈاکٹر نے اگر کوئی کرٹیکل کیئر پیشنٹ کو شفٹ کرنا ہے ایک جگہ سے دوسرا جو سیریس ہے، اس کی سانس نہیں چل رہا، وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، ہاں وہاں پہ ضرور ڈاکٹر بیٹھتے ہیں. لیکن یہ کہ ہر ایمبولینس کے اندر کہیں پہ بھی جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں بیٹھتے، وہاں پہ ٹرینڈ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین ہوتے ہیں جو اس کام کے لیے جو ٹرین کیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پھر ایک کیریئر پاتھ ہے. ورنہ اگر ڈاکٹر رکھیں، جس طرح شروع میں ہمیں کئی تجویزیں جب ہم سروس شروع کر رہے تھے کہ فٹافٹ باہر سے گاڑیاں منگوائیں، ڈاکٹر بٹھائیں، چلا دیں، تو وہ کافی کامیاب نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے، یہ چیلنج ہے بیکاز ڈاکٹر کے اور رسپانسبلٹیز اور جابس ہیں. ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین وہاں پہ اس کو مینیج کرتا ہے، ریسسیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ پھر اتنی دیر میں، اور جتنے مینیج کر لیتا ہے ایمرجنسیز کو وہیں پہ، تو کافی ساری اسی سے ڈیل ہو جاتی ہے. پھر ہاسپٹل کے پاس جانا ہے، اور ہاسپٹل کے اندر آبویسلی آج تو ہمارے پاس ویسے بھی ڈاکٹرز کی ایک شارٹیج چل رہی ہے، اب کافی ساری فیمیل ڈاکٹرز اسپتالوں میں ڈاکٹر رضوان شارٹیج ہے، لیکن بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر میں جو میڈیکل انسٹیٹیوٹ کھل گئے ہیں ان کے گریجویٹس جو پاس ہو کے نکل رہے ہیں ان کو بھی جاب کی ضرورت ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے
ہمیں بڑی اہم انفارمیشن دی، اور 1122 کا سہرا میں ایک مرتبہ کہوں گا الیکٹرانک میڈیا کے تھرو وہ آپ کے سر پر ہے، اور آپ نے جس بہادری سے اور جس محنت کشی سے اس کو کامیاب بنایا حکومت پنجاب کے ساتھ مل کے، یہ بہت بڑی ایک خدمت ہے ملک کی اور ہمارے صوبے کی. بہت بہت شکریہ فاروق احمد صاحب آپ کا، آپ ترجمان ہیں. پروفیسر رضوان نصیر آپ کا. ناظرین مجھے ضرور ای میل کیجئے، اور جس بیماری کی ریکویسٹ کریں گے میں اس کے مہمان بلا کے آپ کے لیے ڈسکس کروں گا. اپنی صحت کا خیال رکھیں. خدا حافظ.